بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی لائف. میری زندگی کے بچپن کے اہم واقعات میں آج دوسری نشست میں چند واقعات. جب ہم سکول پڑھتے تو نئے سال کی جو کتابیں ہوتی ہیں نئی، تو اس وقت ہمارے زمانے میں جو لڑکے اگلی کلاس میں چلے جاتے تو ان کی کتابیں فارغ ہو جاتی، تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ نئے سال کی کتابیں جو ہیں وہ اگلی کلاس کی وہ لینی ہے. تو ہم جب لڑکوں سے بک کرا لیتے، پیسے دیتے، تو جب کتابیں ملتی تو بڑی خوشی ہوتی، ایسی خوشی کہ آج تک وہ خوشی ہم محسوس کرتے ہیں اگر سوچیں تو. پھر ایک دفعہ ہمارے استاد افضل صاحب تھے، تو ان کا تبادلہ ہو گیا، دوسرے استاد آ گئے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک الماری تھی ہمارے اسکول میں، اس کے اندر رجسٹر اور یہ سامان پڑا ہوا تھا، تو اس کی چابی استاد افضل صاحب کے پاس چلی گئی. ان کا گھر ذرا دور تھا، تو استاذوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جا کے چابی لے آنی ہے. اب استاذوں کے گھر کا ہی پتہ نہیں تھا، تو اس وقت کچھ مطلب سائیکل وغیرہ پہ سفر ہوا، اور کچھ بہت سارا سفر میں نے پیدل طے کر کے تو میں استاد صاحب کے گھر میں گیا اور چابی لے کے واپس آیا. پھر ہمارے سکول کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تو رفیق تھا لیکن اس کو پھیکا پھیکا کہتے تھے. وہ کیا کرتا تھا، وہ سیاہی جو ہوتی ہے ہم تختیں لکھتے، تو تختیوں سے مجھے یاد آ گیا کہ تختیں جب صاف کرتے مٹی وغیرہ لگاتے، پھر اس کو دھوپ میں جو ہے وہ سکھانے کے لیے رکھتے. تو دو لڑکے ہم دو تختیوں کو آپس میں ملا دیتے، اس کو ہم کہتے تھے کہ بیٹا لگانا. تو وہ اس طریقے سے ہم تختیں سکھاتے تھے دھوپ میں. تو وہ جس کا میں لڑکے کو بتا رہا تھا اس کا نام تھا رفیق، پھیکا پھیکا کہتے اس کو. تو وہ ایسا کرتا تھا کہ اپنی وہ جو دوات ہوتی ہے سیاہی والی، تو وہ سیاہی پی جاتا تھا نامراد. حالانکہ ہم اس کو روکتے رہتے، لیکن وہ کئی دفعہ جو ہے وہ پی جاتا تھا. وہ پھیکا پھیکا جس کو کہتے ہیں، تو وہ دوات پی جاتا تھا. پھر ہم نے 3 سکول پڑھی، اور اس کے بعد پھر قریب ہمارے ایک مدرسہ تھا، تو اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ انوار الاسلام. تو ہمارے استاد صاحب بھی ہیں باقی، تو وہاں میں داخلہ لے لیا. ہم یعنی صبح جاتے تھے اور تقریباً 10-11 بجے واپس آتے گھر میں. تقریباً 20-25 منٹ لگتے راستے میں. تو آپ اندازہ کریں، گرمی ہو یا سردی ہو، ہم صبح نماز کے بعد چلے جاتے اور 10-11 بجے واپسی آ کے صبح ناشتہ کرتے. تو مدرسے کی زندگی کا آغاز ہو گیا. ہم پڑھتے رہے، ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا، پھر حفظ وہاں شروع کر لیا. تو مدرسے کے واقعات میں بھی بڑے دلچسپ ہیں کہ ہمارے استاد صاحب، ان کا گھر تھا تحصیل 18 کے آگے جائیں تو جو دریا کا علاقہ آتا ہے، تو دریا کے یعنی بیچ میں جس کو ہم کہتے ہیں دریا کے اندر دریا کراس کر کے آگے آبادی تھی. تو وہ استاد صاحب جمعرات کو گھر چلے جاتے، تو ہم پیچھے سے کیا کرتے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ استاد صاحب چلے گئے. اور جب استاذوں نے ہفتے والے دن آنا ہوتا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے.
اور استاد صاحب جب چلے جاتے تو ہم وہیں جہاں پڑھتے تھے نا، ایک ہی کمرہ تھا ہمارا، اس میں ہم نے ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا الماری کے اندر، تو وہ نکال کے نا گیند چھپا کر کی ہوتی تو کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہیں پہ. تو یہ ہمارا بیٹ ہوتا تھا، ایک ڈنڈا اور ایک گیند. اس طریقے سے ہم کھیلنے کا جو ہے وہ شوق پورا کرتے. اس دوران ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے کزنس کے علاوہ. تو 2 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا ارشد اور ایک تھا نا عابد. یہ ذرا بڑی عمر کے لڑکے تھے. تو یہ کیا کرتے ساتھ کماد، یہ ہمارا جہاں مدرسہ تھا تو اس کے آس پاس کماد بہت زیادہ تھے، آبادی دور دور تھی. تو یہ لڑکے کیا کرتے کماد میں چلے جاتے اور اندر بیٹھ کے نا وہاں گنے توڑ توڑ کے کھاتے رہتے. تو گنے بہت زیادہ جو ہے کھانے کے بعد، چوسنے کے بعد جو ہے نا پھر باہر آ جاتے، ہمیں بتاتے کہ ہم نے وہاں جا کے اگر دیکھنے ہو تو اتنے زیادہ چھلکے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہم گنے کھا کے آئے. جب بھی انہیں بھوک لگتی تو یہ چلے جاتے اور کماد کے درمیان میں بیٹھ کے، حالانکہ ہمیں بڑا ڈر لگتا کوئی جانور وغیرہ نہ نکل آئے، لیکن یہ ایسے کرتے تھے. تو یہ ہماری لائف اس طریقے سے جو ہے چلتی رہی. بقیہ واقعات کچھ انشاءاللہ اگلی نشست میں. آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.